اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو ایک خبر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں زیادہ تر مسائل بیان کیا کرتا تھا، تو آج آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بیان کروں کہ دجال کس علاقے میں، کس شہر میں نکلا ہے اور کہاں سے کہاں جا رہا ہے، میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ دجال کی جو روایات کے اندر نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ جب آپ نشانیاں سن لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا دجال کی خروج کے بارے میں بیان کریں گے۔ روایات کے اندر ذکر ہے کہ جو دجال ہے وہ جب آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور دجال جو ہے وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا، اس کی جو ہے نا دوسری آنکھ نہیں ہوگی، یا دوسری آنکھ جو ہے نا سے وہ اس کو دکھائی کام دے گا، یعنی وہ بھینگا ہوگا۔ تو تیسری جو چیز ہے کہ جو ہے نا وہ ہر طرح سے فتنہ فساد کرے گا، اور وہ ایک ایسے گدھے پر یا ایسی سواری پر سوار ہوگا کہ جو ایک قدم جس کے دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً 40 ہاتھ کا یا 40 کلومیٹر کا جو ہے مطلب روایات کا ذکر ہے کہ وہ اتنا لمبا اس کا دو قدموں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ تو آئیے اب آپ نے نشانیاں سن لی ہیں تو پھر آپ کو بیان کرتے ہیں کہ دجال کا جو ہے نا وہ کیا مطلب ہے اور اس کی یہ کیا نشانیاں ہیں۔ نشانیاں آپ نے سن لی تو میں بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ دجال دراصل لفظ ہے لغت کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دجل سے، دجل کہتے ہیں دھوکہ بازی کو، دھوکہ دہی، دھوکہ بازی کو نہیں کہ کہا جاتا ہے دجال وہ شخص کے جو بہت بڑا دھوکہ دینے والا ہو۔ تو اس لحاظ سے جو دجال بنے گا وہ بہت بڑا دھوکہ باز شمار کیا جائے گا، اور علماء اور مفکرین و مفسرین قرآن پاک اور دیگر لوگ دجال کی جو ایک آنکھ پر نشانی ہے اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دجال کی جو عقل ہے نا، جو سوچ ہوگی، وہ بس اس کے ذہن میں جو ایک بار آ گئی، چاہے وہ اس اپنے حق میں بہتر ہو، چاہے کسی اور کے حق میں بہتر ہو، چاہے کہ کسی کے لیے بہتر نہ ہو، دجال جو ایک بار سوچے گا اس میں کوئی بھی کسی کا بھی نقصان ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، جس کا مرضی نقصان ہو، وہ اپنا کام کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری نشانی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اور دوسری ہاتھ میں اس کے جہنم ہوگی، اور جو حقیقت میں جو جنت دکھائی دے رہی ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے رہی ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے اپنا ایک بنایا ہوگا طریقہ کار، ایک فلسفہ، اپنا ایک طریقہ، دیکھنے میں تو بظاہر وہ ایسی چیزیں نظر آئیں گی تو حقائق اس کے برعکس ہوں گے۔ تو اب اسی لحاظ سے آپ کو ساتھ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک آنکھ سے دیکھنے والی بات کرتے ہیں کہ جو دجال ایک آنکھ سے دیکھے گا تو ہمارے پاس ایک اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہمارے آپ کے سامنے پیش ہیں، کسی کے سامنے بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں حالات، تو اسی حالات کے پیش نظر میں بیان کرتا ہوں کہ ان حالات کو پیدا کرنے میں، ان حالات کو سامنے لانے میں، اس طرح کے حالات کرنے کا ایک خاص افراد ہیں، کچھ چند محدود افراد ہیں، کچھ چند قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے حالات کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس گیم کے اصل کھلاڑی ہیں، وہی اس گیم کے جو ہے نا ہم ان کو ہیرو کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہیرو ہیں۔ تو اس لحاظ سے اور وہی یہ سب کچھ فیصلہ وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اب دجال کی جو نشانی کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے کہ بھئی اس نے جو سوچ کی ہوگی، چاہے وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہو، چاہے وہ
کسی دوسرے کے حق میں بیدار ہو، چاہے کسی کے حق میں بیدار نہ ہو، اور نہ اس کے اپنے نہ کسی اور کے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ دجال ہے۔ یہ نشانی تھی، میں نے بیان کی تھی، پہلی نشانی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ یہ فیصلہ ان کے اپنے حق میں بہتر آ رہا ہے، عوام کے حق میں بہتر آ رہا ہے، ملک کے حق میں بہتر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ چیز کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دجال اب پیش آ چکا ہے۔ دوسرا کہ جو نشانی بتائی تھی کہ بھئی وہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، تو وہ یہ چیز بھی سامنے ہے کہ وہ لوگ ڈراتے ہیں ایک مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، یعنی کہ وہ اپنے جہنم میں لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں، ان لوگوں کو کہ جو دجالیوں کی یا دجال صفہ لوگوں کی باتیں نہیں مانتے یا دجال کی بات کو نہیں مانتے، اس کو وہ جہنم میں جو ہے نا اپنے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے جہنم میں بھیج دیتے ہیں، حقیقت میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ اب اس کا بھی میں فلسفہ بیان کر دوں۔ جب وہ اپنے جہنم میں بھیجتا ہے، یعنی کہ اب آپ اپنا حالات میں دیکھ لیں کہ جب وہ کسی اپنے مخالف پر، اپنے ایسے شخص پر کہ جس پر دجال نے ظلم و ستم کیا ہے یا کر رہا ہے، یا ان پر ظلم و ستم مزید کرتا رہے گا، تو ان میں سے ان لوگوں میں سے کوئی شخص جب بولتا ہے ان لوگوں کے خلاف، ان کی دجالی صفت کے خلاف، ان کی سوچ کے خلاف جب بلند آواز کرتا ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پکڑ لیا جاتا ہے اور اس سے اپنی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب جہنم میں بھیج دے گا، ظاہر صعوبتیں تو ہوں گی، مشکلات ہوں گی، وہ مار پیٹ تو ہوگی، لیکن اس کا ریزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا ریزلٹ یہ گا کہ وہ ساری جو عوام ہوگی یا ساری وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، جب وہ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے اندر سے وہ دجال کی سزا کا، جزال کی دکھ کا آہستہ سے جو ہے نا مطلب سزا کا جو سوچ فکر تھی، وہ ڈر تھا، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر وہ پہلے سے زیادہ ریاکشن دینا شروع کر دیں گے۔ جب پہلے سے زیادہ وہ ریاکشن دینا شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاء تعالیٰ جو دجال کی جو قوت ہوگی وہ مزید کم ہوگی، اور لوگ چونکہ زیادہ مضبوطی سے ابھریں گے تو پھر اس دجال کو وہ پکڑ کے گھسیٹ کے مار بھی سکتے ہیں اور بھگا بھی سکتے ہیں۔ اور جو اس کی جنت ہوگی، جیسے کہ وہ لوگ کہ جو ان کے حق میں بولتے ہیں، اس دجال کی صفات بیان کرتے ہیں، ان کو وہ نوازتے ہیں، ان کو مزید دیتے ہیں، ان کو آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ حقیقت میں جہنم کیسے ہوگی جب کہ انہوں نے اپنی دجال اس کو اپنی جنت میں بھیج دیا ہوگا۔ میں نے بیان کیا تھا کہ جنت کیا چیز ہے، یعنی جو جنت دکھائی دی جا رہی ہے وہ جہنم ہوگی۔ اب جو دجالیوں کی تعریف کرتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جائے گا جنت کے اندر۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو عوام ظاہر ہے اس کے بھی خلاف ہو جائے گی، ان کو بھی دیکھے گی تو وہ کہے گی نہیں بھئی وہ بھی خطرناک لوگ ہیں اور وہ بھی بری طرح سے دجالیوں کے حامی ہیں، تو پھر عوام ان کے مخالف شروع ہو جائے گی۔ اس طرح سے وہ ایک طرح سے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور ظاہر جب وہ اس طرح لوٹ کسوٹ بھی کرتے رہیں گے تو پروردگار عالم کی عذاب سے بھی وہ نہیں بچ پائیں گے۔ تو لہٰذا وہ اصلی جہنم کے اندر جو انشاءاللہ قیامت میں جو مستکبرین کے لیے، جو ظالمین کے لیے خدا نے تیار کی ہے، اسی جہنم میں چلے جائیں گے، اگرچہ وہ اس دنیا میں دجالی جنت کے اندر ہی بیٹھے ہوں گے، یا دجال سے لوگوں کی طرف سے جو ان کو آزادی ملی ہوگی اس کی آزادی کے وہ فائدے اٹھا رہے ہوں گے۔ تو رہا یہ کہ بھئی وہ اس کا جو قدم ہوگا وہ بہت وسیع ہوگا، تو اس کا مطلب یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے اور اسی طریقے کے بہت سے اور بھی ظالمین ہیں، بہت سے مستکبرین ہیں، قرآن پاک کے اندر، روایات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایک شخص، ایک بندہ، ایک انسان یا ایک کوئی مخلوق واقعی اسی طریقے کی ہوگی کہ جس کو روایت نے کہا ہوگا کہ یہ فلاں چیز، مثال کے طور پر ہم ابھی دجال کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن کہے گا کہ بھئی دجال جو ہے نا یہ اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ دجال چونکہ دھوکے سے بنتا ہے، دھوکہ باز اور بہت بڑا دھوکے باز، تو اس سے
یہ روایت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل وہ ظالم، وہ مستکبر، وہ خبیث لوگ، وہ نجس لوگ جو ہیں، وہ ان ساروں کو، یا وہ سارے لوگ بہت سے، یا چند لوگ، یا ایک آدھا لوگ، ایک آدھا بندہ، اس کو بندہ دجال کہہ سکتا ہے، کیونکہ روایات اسلام کے اندر بہت سی ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس قسم کی چیزوں سے مطلب بیان ہونے سے روکتی ہیں، مطلب کہ تھوڑا سا ان میں شبہ سا پایا جاتا ہے کہ واقعی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے دجال کا خروج ہو چکے، اور آپ امید ہے کہ بہتر طریقے سے سمجھ پہ ہوں گے کہ دجال کہاں آیا ہے اور کدھر کدھر سے وہ خروج کر رہا ہے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔